سجدہ صاحب سے متعلق جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس نشست میں ہم اپنے سامعین کو سمجھا دیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنے محلے کی جو مسجد ہے وہاں جا کر باقاعدہ ہم ان مسائل کو تھوڑا تھوڑا روزانہ سیکھیں۔ اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، آپ کے اس چینل کے وساطت سے ماشاءاللہ لوگوں کو یہ مسائل معلوم ہو رہے ہیں، یہ حی علی الصلاح پروگرام کے ذریعے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ وسائل ہمیں دیے ہیں تو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اب میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب تو آپ کو امام اور عالم اور مفتی 24 گھنٹے اویلیبل ہے، واٹس ایپ پر میسج بھیج دیں، آپ کو مسئلے کا جواب مل جائے گا۔ تو بے اللہ شک بے پاک شک۔ آپ کو جزائے خیر دے، آپ حضرات اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو میں مختصراً سجدہ صاحب کے بارے میں یہ عرض کر دوں۔ سجدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو سجدے کو کہا جاتا ہے۔ صاحب کے معنی ہے بھولنے کے۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص بھول کر کوئی غلطی کر جائے تو اس کو آخر میں 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں، اس کو سجود سہو کہا جاتا ہے۔ اس سجدہ سہو کرنے سے پھر وہ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اب وہ سجدہ سہو آپ کب کریں گے، یہ اصل میں اس کے لیے کچھ چند چیزیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور واجبات کتنے۔ جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوں گے آپ کو سجدہ سہو کے اصول نہیں معلوم۔ تو پہلی چیز تو یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات۔ اچھا، اب سجدہ سہو اس وقت ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ کوئی چیز جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ غلطی سے چھوڑ دیتے ہیں، تب سجدہ سہو ہوتا ہے۔ ایک موٹی بات یہ یاد رکھیں۔ تو ایک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں۔ دوسری یہ کہ غلطی جان بوجھ کر نہ ہو۔ اب اس کے کچھ 4-5 تقریباً اصول ہے، میں کوشش کرتا ہوں وہ موٹے موٹے اصول بیان کر دوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھول کر چھوڑ دیا تو اب اس کو سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم نے بیان کیا ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس میں پہلا قاعدہ یعنی 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، یہ بیٹھنا واجب ہے۔ اب اگر وہ دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اولا میں نہیں بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واجب چھوٹ گیا اور جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، غلطی سے ہوا۔ اب وہ تیسری رکعت میں چلا گیا ہے تو اپنی نماز جاری رکھے، آخر میں 2 سجدے کر لے، اس کا نماز ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ تو بھول کر کوئی بھی واجب چھوٹ گیا آپ کا تو پھر آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ میں نے یہ مثال اس لیے پیش کی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے نوجوان ایسے کرتے ہیں غلطی کہ یہ جو 4 رکعت نماز میں جو قاعدہ اولا ہے، پہلے والے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر بھول کر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ میں تو پہلا والا قاعدہ بھول گیا، تو پھر فوراً آ کر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ غلط کرتے ہیں، ان کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے واپس، اس لیے کہ اب وہ فرض کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب نماز کو جاری رکھے، واجب چھوٹ گیا ہے، اب وہ آخر میں سجدہ سہو کرے۔ تو پہلا اصول یہ ہے، بھول کر واجب چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا پھر کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں۔ دوسری چیز، کسی واجب میں اس کو اپنی جگہ سے، واجب کی اپنی جگہ سے اس میں تاخیر کرنا۔ مثلا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا شروع میں، سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد جناب کیا ہے، سورت ملانا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اچھا، یہ بھی واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھیں گے اور سورت کو بعد میں پڑھیں گے۔ اب کسی نے اس واجب کو اپنی جگہ سے بدل دیا، چینج کر دیا، یعنی سورت پہلے پڑھ لی، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیا، تو یہ اس نے تبدیلی کی ہے، واجب کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ بدل دیا ہے۔ اس صورت میں بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس نے واجب تو ادا کر لیا، دونوں سورت بھی پڑھ لی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، لیکن اس نے اس کو چینج کیا، اس کی جگہ سے بدل دیا، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح
واجب میں تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا واجب کو، ایک واجب ہے اس میں ڈیلے ہو گیا، یعنی پڑھ تو وہ رہا ہے، ایک واجب اپنی جگہ پڑھ رہا ہے، دوسرا واجب اپنی جگہ پڑھ رہا ہے، تبدیلی نہیں کر رہا، لیکن ڈیلے ہو رہا ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اس میں وقفہ آ رہا ہے، اور اتنا وقفہ آ گیا کہ ایک رکن کے برابر وقفہ آ گیا اس میں، تو پھر اس صورت کے اندر اس میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کو ڈیلے کرتا ہے، پھر اس کے بعد سورت پڑھتا ہے، تو یہ جو تاخیر اس نے اتنی زیادہ کی ہے، تو یہ واجب میں تاخیر کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا، واجب کو، یہ چوتھا اصول یہ ہے، واجب کو ڈبل پڑھنا یعنی 2 مرتبہ پڑھنا، واجب کو 2 مرتبہ یعنی اس میں تکرار کرنا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر دوبارہ پوری مکمل سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھی، تو اب اس کو اس صورت کے اندر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح واجب میں تبدیلی کرنا، تبدیلی کرنے کا معنی کیا ہے؟ امام کے لیے سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں سرن قرات کرنا واجب ہے، یعنی آہستہ قرآن پڑھنا، اور عشاء، مغرب اور فجر میں جہرن قرآن پڑھنا، زور سے لاؤڈلی پڑھنا واجب ہے، لیکن اس نے چینج کر دیا، زور میں زور سے قرآن پڑھ لیا، اس نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، پڑھ لیا اس نے سورہ فاتحہ، اور شام کو عشاء کی نماز میں پھر اس نے سورہ فاتحہ جناب کیا ہے آہستہ شروع کر دی، اب دل میں پڑھ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ اس نے تبدیلی کی ہے واجب کے اندر۔ اچھا، یہ میں موٹے موٹے مسائل بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر پھر جزیات ہے، تفصیلات ہے، وہ بھی پھر ہمیں سیکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر ہم بیٹھیں گے، پھر یہ ایک ایک مسئلے کے اندر پوری تفصیلات ہے، اس کی جزیات ہے، وہ موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے، لیکن کم از کم مسلمان کو موٹی موٹی باتیں معلوم ہو جائیں۔ تو واجب میں اگر اس طرح تبدیلی ہوئی ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اچھا، اسی طرح فرض کو اگر کسی نے اپنی جگہ سے بدل دیا، فرض کو پہلے تو بتایا نا، واجب کو بدل دیا، اب فرض کو اپنی جگہ سے بدل دیا، یعنی رکوع پہلے کرنا چاہیے، سجدہ بعد میں کرنا چاہیے، اس نے الٹ کر دیا، تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ اصول ہے، 5-6 اصول ہے، اگر ہم ان اصول کو یاد رکھیں اور فرائض اور واجبات ہمارے ذہن کے اندر ہو، تو انشاءاللہ پھر مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور ہمیں آخر میں سجدہ سہو کرنا کہ کب کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب آخری اتحیات میں یعنی قاعدہ اخیرہ میں آپ بیٹھیں گے، 2 رکعت والی نماز میں تو آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے، 4 رکعت والی نماز میں چوتھے رکعت میں جب آپ قاعدے پہ بیٹھیں گے، تو اتحیات پڑھنے کے بعد جب آپ اتحیات پڑھ لیں گے، تو درود شریف سے پہلے پہلے آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر 2 سجدہ کریں آپ، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے، اور پھر اتحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیں، تو یہ سجدہ صاحب اس طریقے سے کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔